بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے۔ ہمارا ہر ٹاپک بچوں کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نو مولود بچوں کی مالش، جو کہ ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو نئے آنے والے ویورز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر بچوں کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور ان کے بآسانی حل کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ تیل سے کی جانے والی یہ مالش جب درست انداز میں کی جائے تو اس سے بچے کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، بچہ بیکٹیریل انفیکشن سے بچ جاتا ہے اور بچوں کی ہلاکتوں کی شرح بھی 50% تک گر جاتی ہے۔ تاہم ایسے والدین جو اس تکنیک میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں پہلے اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ یہ یقین کر لیا جائے کہ ایسا کرنا بچے کے لیے محفوظ اور موزوں ہے۔ ایسے خاندان جو نسل در نسل چلی آ رہی اس روایت کے مدعا ہیں، یہ شواہد ان کے اپنے مشاہدات کی تصدیق کرتے ہیں۔ رائنو سابق ایڈوائزر ایگزیکٹو ہیں اور ان کا تعلق شمالی انڈین ریاست اتر پردیش سے ہے، جہاں پیدائش کے بعد ماں اور بچے دونوں کی مالش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کا خاندان اس روایت پر نسل در نسل عمل کرتا آیا ہے۔ رائنو بتاتی ہیں کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو میری والدہ مجھے بتایا کرتی تھیں کہ وہ میری پیدائش کے بعد فوراً تندرست ہو گئیں۔ حالانہ میں ان کا تیسرا بچہ تھی، وہ کیسے میری نشوونما بہترین انداز میں ہوئی، کیونکہ انہوں نے ہسپتال سے گھر آنے کے بعد میری روزانہ مالش کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ نومولود بچے کا خیال رکھنے والی نرس نے انہیں سکھایا کہ تیل کیسے گرم کرتے ہیں، ناریل اور بادام کے تیل کو کب استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کی بیٹی کی جلد پر اس تیل کو روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے کیسے لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کیسے گرم پانی سے غسل دیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بچی کے پیٹ کو دل کی شکل میں آہستہ آہستہ سہلانا شروع کیا اور پھر اس طریقہ کار کو پورے جسم پر استعمال کیا۔ پھر ہم نے ان کی ٹانگوں کی ورزش کروائی اور پاؤں کی انگلیاں ماتھے سے لگا کر اس بات کا یقین کیا کہ اس کے پیٹ میں گیس موجود نہ ہو۔ محققین کا کہنا ہے کہ نومولود بچے کے لیے مالش کے فوائد ان کی صحت کے لیے بڑی عمر تک رہتے ہیں۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن کے پروفیسر گیری ڈارماسٹڈ کہتے ہیں کہ جلد جسم کا سب سے بڑا عضو ہے، لیکن ہم اکثر اس پر دھیان نہیں دیتے کہ مجموعی صحت کے لیے جلد کی دیکھ بھال کتنی اہم ہے۔ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے اپنے ابتدائی سفر میں ڈارماسٹڈ نے مشاہدہ کیا کہ خاندان، خاص طور پر مائیں اور نانیاں، اپنے نوزائیدہ بچے کی مالش کرنے میں کافی وقت صرف کرتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ یہ صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا اور پھر میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انفیکشن کے خطرے میں تقریباً 40% کمی اور اموات کی شرح میں 25 سے 50% کمی دیکھی، جو کہ نمایاں تھی۔ علیحدہ ٹرائلز کے ذریعے ٹیم کو پتہ چلا کہ باقاعدہ مساج بچے کے مائکرو بائیوم بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کی وہ تہہ ہوتی ہے جو جلد اور آنتوں میں رہتی ہے۔ مائکرو بائیوم ایک مؤثر رکاوٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس سے انفیکشن دور رہ سکتا ہے۔ ڈارماسٹڈ کہتے ہیں کہ جن غذائیت سے محروم بچوں کو تیل سے مالش کی گئی، ان میں ایک مائکرو بائیوم پیدا ہوا جو کہ کہیں زیادہ متنوع تھا۔ تیل نے جلد کی رکاوٹ کے کام کو بہتر بنایا، جس سے بیکٹیریا کے لیے جلد کے اندر داخل ہونا
خون کے دھارے میں جانا اور جان لینا انفیکشن کا باعث بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نتائج قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر اہم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے میں جلد کی رکاوٹ طے اچھی طرح کام نہیں کرتی اور اسی وجہ سے جلد کے ذریعے آب کا پانی ضائع ہوتا ہے۔ پانی جسم سے بہت تیزی سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ گرمی بھی جاتی ہے۔ اس طرح کے بچے کا ہائپوتھرمک ہونا آسان ہے۔ یونیورسٹی آف میامی اسکول آف میڈیسن میں پیڈیاٹرکس، سائیکالوجی اور سائیکیٹری کے پروفیسر ٹیفنی فیلڈ کہتی ہیں کہ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ والدین پیدائش کے وقت سے ہی اپنے بچوں کی مالش شروع کر دیں۔ انہوں نے مختلف ممالک سے حاصل کیے گئے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے مساج کے مطالعے کا جائزہ لیا اور وہ اسے فروغ دیتی ہیں، تاہم وہ والدین کو بھی یاد دلاتی ہیں کہ صحیح تکنیک ہونا بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جلد پر درمیانہ سا دباؤ ڈال کر جلد کو ہلانا چاہیے، لیکن بہت ہلکا ہاتھ بچے کو گدگدی کر سکتا ہے۔ زیادہ تر چھوٹے بچے اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے اور یہ علاج نہیں ہے۔ ڈارماسٹر بھی اعتدال پسند نقطہ نظر تجویز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پر قبل از وقت پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچے میں، وہ زور سے مالش کرنا ہے۔ آپ جلد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تیل کو احتیاط سے منتخب کرنا اور لگانا پڑتا ہے اور روایت ہی ہمیشہ اس کے لیے بہترین رہنما نہیں ہوتی۔ سن 2013 میں جنوبی بھارت میں 194 شیر خوار بچوں کا مطالعہ کیا گیا، جن میں تقریباً سبھی کو ان کی مائیں مساج کرتی تھیں۔ تیل کی مالش سے خاندان کے بوڑھے افراد کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ڈارماسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بوڑھے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جب آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ جلد بھی زیادہ نازک ہو جاتی ہے۔ خشک جلد پر چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، جو بیکٹیریا کو اندر جانے میں مدد دیتی ہے اور تیل سے ملائم رکھتے ہوئے ایسا ہونے سے روکنے میں مدد دیتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، کیونکہ نالج اینڈ ورک ایک ایسا چینل ہے جس میں آپ کے اور آپ کے بچے کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور ان کے بآسانی حل کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کے کسی انفارمیٹیو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔